بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال کب اور کہاں پیدا ہوا اور وہ رب کی بارگاہ سے کیوں ٹھکرا دیا گیا۔ دجال کس کی اولاد میں سے ہے اور اس کو کس نے قید کیا تھا۔ دجال کہاں پر قید ہے اور وہ کب آزاد ہوگا۔ دوستو، یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کی تلاش ہم میں سے ہر کسی کو رہتی ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا۔ ناظرین گرامی، دجال چھوٹے قد کا بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کا جسم بالوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ زرد یا گندمی ہوگا، ناک بڑی موٹی اور طوطے کی چونچ جیسی لمبی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کاف فارا یعنی کافر لکھا صاف دکھائی دے گا، جو کہ ہر مسلمان بآسانی پہچان سکے گا۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا اور اندر سے کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ جب اس کے پیروکار کافی ہو جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان لمبائی تقریباً 40 گز کے قریب ہوگی۔ وہ جھوٹا اور فریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور خزانے ہوں گے اور وہ بے شمار نہروں پر بھی قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کی دولت، خزانوں یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کی پیروکار ہوں گی، ان قوموں پر بارش برسائے گا تاکہ وہاں اناج اگ سکیں اور وہ قومیں خوشحال ہو سکیں، اور جو قوم اس کو ٹھکرائے گی اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا خدا مان لو گے؟ لوگ اس کی بات پر کہیں گے کہ ہاں، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہیں اپنا خدا مان لیں گے۔ اس کے بعد دجال کے شیطان ساتھی ان کے آباء و اجداد کی شکلوں میں اس کے آگے پیش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میرے بیٹے، اس کی بات مانو، یہی تمہارا اور ہمارا رب ہے۔ اس طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح کی تسلیاں دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے کونے کونے میں گردش کرے گا۔ تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی اس کی حمایت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر جگہ کوشش کرے گا اور وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی بھی کوشش کرے گا، پر اس کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکے میں ذلیل و خوار ہو کر مدینے کی طرف اپنا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ مدینے سے نکل کر دوسرے شہروں کی طرف چلے جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے۔ دجال کے پیروکاروں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا یعنی دجال کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے جائیں گے۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ تو وہی بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا اور دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال اس کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم سب مجھے اپنا خدا مان لو گے؟ سب لوگ یکجا ہو کر کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے ہی اپنا خدا مانتے ہیں، اگر اس کو دوبارہ زندہ کر دو گے تو ہمارے یقین اور پختہ ہو جائیں گے۔ معزز دوستو، جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو حکم خداوندی سے وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے جو خدا بننے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پر دجال پھر اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس بار وہ اس بزرگ کو ختم نہیں کر سکے گا۔ وہ شرم کے مارے ان کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا،
جب ان بزرگ کو آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر دجال اپنی فوج کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوگا اور دمشق میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوگی کہ دجال بھی ادھر کا رخ کر رہا ہے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ دجال کے مالی حالات اور فوج بہت بہتر ہوگی اور وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، اور لوگوں کو اس وقت تک یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ اصل میں وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے لڑنے کے لیے دمشق میں مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور دمشق کو مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر پہچانا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ کی طرف جائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نماز کے بعد لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب وہ دجال کے لشکر کے پاس پہنچیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرے گا، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کرنے پر ارد گرد کی ہر چیز بول اٹھے گی، اور جہاں جہاں پر دجالی لشکر کے لوگ چھپے ہوں گے وہ پتھر اور درخت مسلمانوں سے کہیں گے کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آ کر قتل کر دو، اور مسلمان ان سب کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، اس بات کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ کہ دجال کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ کچھ روایات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے آباء و اجداد کو تباہی میں ختم کر دیا گیا تھا اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا، اور یہ ابھی بھی وہیں موجود ہے، اور اس کے ساتھ کے شیطان اس کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے اور میں اس کو سن کر بہت خوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے بھی وہ بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور قبیلہ جذام کے 30 آدمی بھی موجود تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخرکار مغرب کی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس میں سے ایک آدمی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم فوراً اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ تو وہ بولا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم ملک عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر شام میں ایک چشمے کا نام ہے، اس کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس میں بسنے والے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اسی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا نبی آخر کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟
تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح کے تمام علاقے پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے ایک چھلانگ لگائی اور کہا کہ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس روایت کی راوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ دیکھو وہ بحرہ شام کے مشرق کی جانب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اچانک دجال کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کب نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عمارتیں مضبوط اور مستحکم بنائی جانے لگیں گی اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگیں گی۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کب نکلے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا کثرت سے کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت شراب کو حلال سمجھنے لگے گی اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھا جائے گا، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ہی پیدا فرما دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، اور یہ بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر کے اس کا ورد کرتا رہا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ذرا غور کیجئے کہ ان احادیث مبارکہ کے اندر دجال کے ظہور کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ بلا شبہ تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں۔ آج لوگ زنا کو جائز سمجھتے ہیں، سود کو بھی جائز سمجھا جاتا ہے اور اس کو کاروبار کے طور پر لیا جاتا ہے، اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں اور بن سنور کر غیر مردوں کو اپنی زینت دکھاتی ہیں۔ ہر طرف گانا باجا عام ہو چکا ہے، ناچنے گانے والیاں عام ہو چکی ہیں، اور ہر طرف دجالی فتنوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور تمام مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، حتیٰ کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو مسلمان بھی اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہود و نصارہ اگر ایک بالش چلیں گے تو یہ بھی ایک بالش چلیں گے، اگر وہ ایک بالش دوڑیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش دوڑیں گے۔ معزز دوستو، ذرا اپنے آپ پر خود غور کریں کہ ماضی میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور اب مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔